باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع یہاں مکمل ہوا۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر اے اہل ایمان، تم نے مومنوں کے علاوہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ ہاں، کوئی آپ کے سامنے مشن ہے، کوئی ہدف ہے اور اب جان کا خطرہ ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے کوئی ان سے مہلت مانگی تو مانگ لے۔ اور یہ مضمون آگے چل رہا تھا کہ بات کہی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو باطن ہے چھپا ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ تو تمہاری نیت جو بھی ہے اللہ اسے جانتا ہے، تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ کیا تم نے دنیاوی غرض سے کسی سے دوستی کر کے اپنی مہلت مانگی ہے، یا واقعتاً آپ کے سامنے کوئی مشن ہے، کوئی ہدف ہے جس کو آپ نے کوئی مکمل کرنا اور آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ نے ان سے دوستی کر لی؟ اور اس آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ یہاں آ کر مضمون کو مکمل کیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر جان پائے گی۔ کل نفس مرکب اضافی فاعل ظاہر ہو گیا، اور نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ کل نفس ما عملت من خیر، جو خیر کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، جو بھلائی کے کام ہیں، جو اس نے اس جان نے کیے ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اور وہ جان بھی اگلے دن کل قیامت والے روز وہ اپنے سامنے پائے گی، محضراً سامنے حاضر کیا گیا۔ وما عملت من سوء، اور جو برائی کے عمل کیے ہوں گے وہ بھی اپنے سامنے پائے گی۔ اب یہاں ایک معانقہ ہے، 3 نقطے ایک طرف ہوتے ہیں، 3 ایک طرف ہوتے ہیں، درمیان میں جو عبارت ہوتی ہے اس کا تعلق پچھلی عبارت سے بھی ہوتا ہے اور آگے آنے والی عبارت سے بھی ہوتا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، چاہے گی وہ جان، چاہے گی کاش یہ کہ اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان دور دراز کی مدت ہو جائے، دور دراز کی مسافت ہو جائے۔ اللہ کرے وہ دن آئے نہ، کیونکہ اس کو نیت کا تو پتہ ہے کہ کس نیت سے اس نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس کا حساب ہونا ہے۔ تو ہر جان جس نے برائی کے عمل کیے ہوں گے وہ یہ چاہے گی کہ یہ دن ہی نہ آئے، امدم بعیدہ ہو جائے، دور دراز کی مدت پر اس میں آ جائے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جو طالب علم کمرہ امتحان میں اپنا پیپر بالکل صاف دے کے آ جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پیپر میں کیا کیا ہے، اور اب اس کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کا حادثہ ہو جائے، یہ ہمارے پیپروں کو آگ لگ جائے، کسی طرح وہ دن ہی نہ آئے، کوئی امتحان کا جس دن رزلٹ نکلنا ہے وہی لیٹ ہو جائے۔ 100 بار خیال انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنا پیپر کوڑا دے کے آ جاتے ہیں، صاف کر کے صاف دے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بالکل یہی حال آج ہر اس شخص کا ہے جس کو موت آ جاتی ہے اور برزخی زندگی اس کی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ قبر میں جو کچھ ہونا ہے سو ہونا ہے، کیونکہ عمل تو میں نے کیے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کی یہ مرضی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دن ہی نہ آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ شفیق ہے اپنے بندوں پر، مہربان ہے۔ یہ مہربان رعایت دینا، ڈھیل دینا، مہلت دینا، اور رؤوف اس سے بھی اوپر شفیق ہے، نرم والا معاملہ کرنا۔ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں اور نیکی کا عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہے، شفیق ہے، نرم ہے، مہلت دینے والا ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔